اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل قرآن، قرآن کی تعلیمات سے سرشار، قرآن فہمی رکھنے والے افراد، حاملین قرآن کے سائے میں ہمیں محشور فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی معرفت قرآن اور اہل بیت عنایت فرمائے۔ ہمارے سلسلہ گفتگو تفسیر کے اس مرحلے پہ پہنچا 169 نمبر آیا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے، شیطان تمہیں مختلف قسم کی برائیوں میں اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس بات پر تیار کرتا ہے کہ جس بات سے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اسے خدا کی طرف منسوب کر دو۔ یعنی شیطان کے 3 بڑے ہتھ کنڈے ہیں، یعنی یہ بتا دیا گزشتہ آیات میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدبختی کی طرف، شقاوت کی طرف مبتلا کرتا ہے، انسان کو مختلف قسم کی قباحتوں میں، برائیوں میں، فحشاء اور منکرات کا وہ حکم دیتا ہے۔ اور یعنی جو شیطانی نظام ہے، شیطانی پروگرام ہے، اس کے 3 اہم ہتھ کنڈے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے 3 ہتھ کنڈے شیطان کے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسرا اس کا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تیسرا اس کا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ ذات پروردگار سے متعلق بے بنیاد باتوں کو منسوب کرنا۔ یہ شیطانی حیلہ اور حربہ ہے۔ شیطان اپنے مختلف وار کیا کرتا ہے، اٹیکس کیا کرتا ہے، اور ان اٹیکس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان کو برائی میں مبتلا کرتا ہے، اور اس برائی سے مراد ہر قسم کی فحشاء اور منکرات ہیں، ہر قسم کی۔ ایک پورے کا پورا جو وائڈر کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، انسان کو مختلف قسم کے جتنے بھی فحشاء ہیں، منکرات ہیں، برائیاں ہیں، ایولز ہیں، شر ہیں، اس میں وہ مبتلا کیا کرتا ہے۔ اور فحشاء کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ عفت و پاک دامنی نہ ہو، عفت اور پاک دامنی کے خلاف اس کو کہتے ہیں فحشاء اور منکرات۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں کے جو پروگرام ہے، نظام ہے اس کے مختلف قسم کے مراحل ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مرحلہ یہ ہے، کہ وہ انسان کو دعوت کفر دیتا ہے، کفر کی طرف، ریجیکشن آف گاڈ، یعنی انسان کو مبتلا کرتا ہے ان مسائل میں کہ کیا ہے خدا کا انسان ایک انکار کرتا ہے، کفر اور الہاد کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ یہ پہلا اس کا پروگرام۔ اگر اس میں اسے کامیابی نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے، انسان کو بدعت گری کی طرف لے کر جاتا ہے، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اس کو کہتے ہیں بدعت۔
جو چیز دین میں شامل نہیں ہے اسے دین میں داخل کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ پہلا اس کا پلان کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کفر کی طرف لے جائے، اگر اس میں اسے کامیابی نہیں ہوتی تو پھر وہ لے کر جاتے ہیں انسان کو بدعت گری کی طرف، بدعات کی طرف، دین میں نئی نئی قسم کی اپنی مرضی سے انوینشن کرنا، اپنی من مانی کرنا دین میں، اپنی ذات سے انسان فتوے دینا شروع کر دے۔ یہ اس کا دوسرا حربہ ہوا کرتا ہے شیطان کا، یعنی اس کی نگاہ میں طبیعت ہوا کرتی ہے، شریعت کچھ نہیں ہوتی اس کی، اپنی طبیعت کو ہمیشہ سوار کرتا ہے شریعت پر۔ حالانکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مومنین ہوا کرتے ہیں، خالص بندے ہوا کرتے ہیں، مسلمان ہوا کرتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی شریعت کو دیکھتے ہیں اور اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ لیکن جو بندگان جو شیطان کے مرید ہوا کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، شریعت ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوا کرتی ہے، بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے جس چیز کا حکم دے دیا ہے انہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ جو چیز پیغمبر اسلام نے حلال کی ہے قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جسے حرام کیا ہے قیامت تک کے لیے حرام۔ کیونکہ آدمی ہوتے ہیں خواہ مخواہ کی جو ہے نا، کہتے ہیں یہ چیزیں کہتے ہیں کہ حلال تھیں پیغمبر کی شریعت میں، انا احرمہما، کہتا ہے نہیں میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے حرام کرنے کی؟ کون ہیں آپ جو حرام کرتے ہیں؟ شریعت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو میں حرام کرتا ہوں۔ یہ کسی کو انسان کو اختیار نہیں ہے کہ حلال محمدی میں دخالت کریں اور اس کو حرام قرار دیں۔ شیطان کا حربہ ہے۔ سب سے پہلا حربہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کا حربہ یہ ہے کہ انسان کو کفر اور الحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا اٹیک ہے کہ بندہ اللہ سے منحرف ہو جائے، اللہ سے گمراہ ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، پروردگار سے ایک انسان دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا اٹیک کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بدعت گری کی طرف لے کر جاتا ہے، دین میں خود انوینشن شروع کر دیتا ہے، دین میں خود دخالت شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس میں بھی اسے کامیابی نہ ہو تو پھر انسان کو مبتلا کرتا ہے گناہان کبیرہ کی طرف، انسان کو والدین کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، غیبت کی طرف لے کر جاتا ہے، چغلی کی طرف لے کر جاتا ہے، ناروا جنسی تعلقات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ اس کے حربے ہیں، توجہ کی ہے نا آپ نے، یہ اس کے حربے ہیں۔ انسان کو سود کی طرف لے کر جاتا ہے، ربا کی طرف لے کر جاتا ہے، جھوٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، فحشاء اور منکرات کی طرف لے کر، یعنی جتنے گناہان کبیرہ ہیں اس کی طرف اسے لے کر جاتا ہے۔ اگر دیکھتے گناہان کبیرہ میں بھی اسے کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ پھر گناہان صغیرہ کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ تو چھوٹا ہی گناہ ہے، کوئی بات نہیں، گناہان صغیرہ کی طرف، ان گناہان صغیرہ کی طرف مبتلا کرتا ہے یہ انسان کو۔ اور اگر اس میں بھی اسے کامیابی نہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ تو عبادت کی جگہ جتنے جو مباح امور ہیں ان کی طرف لے جاتا ہے۔ کرنی عبادت ہے لیکن جو مباحات ہیں اس کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ وہ عبادت کا جو درجہ اس سے کم ہو جائے اور مباح کی طرف ایک انسان جائے۔ اگر اس میں بھی اسے کامیابی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کی جگہ ایک کمزور عبادت کی طرف انسان کو لے کر جاتے ہیں۔ جان نہیں چھوڑتا ہے انسان کی۔ شیطان کے جو کانسٹنٹ اٹیکس ہیں انسان کے اوپر وہ جاری رہتے ہیں، خواہ وہ کفر کی صورت میں کرائے، بدعت گری کی صورت میں کرائے، عبادات سے انسان کی عبادات سے ترک عبادات کرائے، یا انسان پہ گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ، کوئی نہ کوئی کہتا ہے کوئی نہ کوئی تیر تو لگے گا نا اس پر۔ اگر دیکھتا ہے کہ یہ پھر بھی
ناکامی ہو رہی ہے، تو عبادت کی جگہ ایک ایسی عبادت کو کہ جس کا درجہ بہت کمزور ہے. عبادت میں بھی تو درجات ہوا کرتے ہیں نا، درجات نہیں ہوتے ہیں. ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان روزہ رکھتا ہے. نماز روزے میں بھی تو درجات ہیں. ایک انسان ویسے مباح کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن ایک دفعہ بڑی عبادت ہے، چھوٹی عبادت کی طرف، تاکہ وہ بڑا جو ثواب ہے اس سے ایک انسان محروم ہو جائے. مثلا مثال دیتا ہوں، باجماعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے نا، بڑی عبادت ہوگی. انسان انڈیویجول انفرادی طور پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اتنا درجہ نہیں. کہتا وہ چھوڑے، اس ٹائم کافی ہوتے، کون جائے، بڑا رش ہے، فلاں ہے، چلو گاڑی جی پڑھ لینے ہیں. یعنی کیا ہے، عبادت میں بھی جو اعلیٰ درجے کی عبادت، اس سے محروم کر دیا اس نے. یہ ایک بہت بڑی، کسی حوائج شرعیہ کو پورا کرنے کے مومن کی بہت زیادہ ثواب. تو آپ بھی آئے، چلیں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیتے. اس 2 رکعت کی اس کے مقابلے میں کیا ویلیو؟ یہ چیز ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کی، چونکہ اس نے ٹھانی ہوئی ہے دشمنی، تو اس کی وجہ یہ. اگر بس ایک چیز آپ کو بتا دوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ پہچان لے علامت کیا ہے کہ شیطان اس پہ حملہ کر رہا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر انسان کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو شیطان ہے، فحشاء اور منکرات کی طرف لے کر جا رہا ہے تو شیطان ہے، رائے خدا سے دور کر رہا ہے تو شیطان ہے، اللہ کی طرف غلط نسبت دے رہا ہے تو یہ شیطانی حربہ ہے. شیطان مختلف، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 نشانیاں اس آیہ کریمہ میں بتائی. انما یامرکم بالفحشاء انما یامرکم بالسوء 1، والفحشاء 2، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون 3 نشانیاں اس میں بتا دیں کہ شیطان کے حربے کس انداز کے ساتھ ہوتے ہیں. شیطان حربہ کرتا ہے، شیطان اٹیک کیا کرتا ہے، شیطان دشمن ہے انسان کا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ شیطان حملہ کرتا ہے تو ہم کیا ہیں پھر؟ ہم اس کے ہر اٹیک میں آ جائیں، ہم اس کے ہر حربے میں آ جائیں، ہم اس کے ہر ہتھ کنڈے میں آ جائیں؟ نہیں. شیطان کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو وسپرنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالا کرتا ہے. آگے انسان چونکہ خود مختار ہے، مرضی ہے تو اس کی مانے، مرضی ہے تو نہ مانے. لیکن چونکہ جب انسان اپنی کمزوری دکھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنی کمزوری جب دکھاتا ہے تو پھر شیطان بھی اسے جکڑ لیتا ہے. ورنہ جو بندگان خدا ہیں ان کے لیے شیطان کے حربے کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکتے. شیطان کا حملہ ان پہ ہوتا ہے کہ جو شیطان کو اپنا مولا مانتے ہیں، ان پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. علی کے موالیوں پہ شیطان کیا حملے نہیں ہوتے ہیں. جو اس سے شیطان کو مولا مانتے ہیں اس پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 100 نمبر آیت، فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. شیطان ان لوگوں پر غلبہ کرتا ہے، ان لوگوں پر مسلط ہوتا ہے جو اسے اپنا مولا مانتے ہیں، ان پر مسلط ہوتا ہے. لیکن جو صاحبان ایمان ہیں، جن کی رب پر توکل ہے، شیطان ان پر مسلط نہیں ہوتا. دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 99، ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان ان پہ کبھی غلبہ حاصل نہیں کرتا ہے کہ جن کا ایمان خدا پر ہے اور جن کی توکل اپنے رب پر ہے. شیطان ان پہ، یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے، طاقت ایمان دی ہے، رب پہ توکل کی طاقت دی ہے. شیطان کیا کر سکتا ہے بندہ مومن سے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالص بندے، مخلصین، عابدین اور عاشقین شیطانی حربوں میں نہیں آیا کرتے ہیں، اور شیطان اپنے جتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، مختلف قسم کے، آپ نے اولیاء خدا کی باتیں سنی ہوئی ہیں، آپ نے اولیاء خدا کی سیرت کو بھی سنا ہوا ہے، مختلف حربوں کے ساتھ، مختلف شکلوں کے ساتھ، مختلف صورتوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، شیطان کا کام اپنا کام ہے، اولیاء خدا کا کام الہی ہے، انہیں اس چیز کا کچھ نہیں۔ لہٰذا کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے۔ جب شیطان نے اکڑ کے کہا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو رب ذوالجلال کا اعلان ہو گیا، ان عبادی لیس علیہم لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں نا، میرے خالص بندے، اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی بھی تیرا اختیار نہیں ہے میرے بندوں پر۔ تو یہ کیا ہے کہ شیطان کی پیروی وہ کرتے ہیں کہ جو اسے اپنا سرپرست مانتے ہیں، جو اسے اپنا مولا مانتے ہیں، اور جو ایک آنکھ والے کی عبادت کرتے ہیں، ایک آنکھ والے کی عبادت۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے، جوان بہتر جانتے ہیں اور میری بات سمجھ گئے، ایک ون آئی، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو دجال زمانہ ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اسے اپنا، یہ جو دجال زمانہ ہیں، یہ اسے اپنا مولا سمجھتے ہیں، اپنا ملجا سمجھتے ہیں، اپنے آقا سمجھتے ہیں، اور جو عنصریت کے اور مادیت کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، یہ ان کا مولا ہے، جن کی نگاہوں میں معنویت کوئی چیز نہیں، روحانیت کوئی چیز نہیں، جو اسپرچولیٹی جس کو کہا جائے، شرافت نفسانی جس کو کہا جائے، منزلت کہا جائے، جو ان کی نگاہ میں فقط مادہ ہی مادہ ہے، مٹیریل ہی مٹیریل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، دنیا فقط مادہ ہی پر چلتی ہے، معنویت کے کوئی سروکار نہیں ہے، منزلت کا کوئی سروکار نہیں ہے، شرافت کا کوئی سروکار نہیں ہے، نور کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے، اس کا الہی سوچ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیشہ میٹیریل کو دیکھا، آزمانا ہو اب شیطانی طاقتوں کو تو اب بھی دیکھ لو، باہر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، مینٹیلٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ شیطانک ڈیول مینٹیلٹی جس کو کہا جائے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹیریل تھنکنگ، مٹیریلسٹک جو ہے نا، یہ آبجیکٹیوز، مٹیریل آبجیکٹس کے ذریعے جو چاہتے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، واہ، مادیت، عنصریت کے ساتھ ساتھ شرافت نفسانی، معنویت، روحانیت، نور، ان چیزوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا ہے، توجہ کر لی نا آپ نے، کہ شیطانی جو ہتھ کنڈے ہوا کرتے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے گریجولی ہوتے ہیں، بالتدریج ہوا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ، سلو پوائزن، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ انٹیکسیکیٹ کرنا شیطانی سلو پوائزننگ کے ذریعے ہے۔ دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، یکدم تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ سگریٹ پینے والا ہے تو یکدم اسی طرح تھوڑا ہے کہ وہ سگریٹ پینے لگے گا، سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کے پاس بیٹھے گا، پھر وہ دیکھے گا کس طرح کش لگاتے ہیں اور کس طرح دھواں پھینکتے ہیں، ان کے دھواں پھینکنے کا انداز کیا ہوتا ہے، بعض اسی طرح لگاتے ہیں، پھو کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں دھواں پہنچ جاتا ہے، بعض گلے کے اندر حلق میں اتار کے
پھر آہستہ آہستہ کچھ ناک کے ذریعے رواں کیا اور کچھ منہ کے ذریعے کیا، یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں بھی تھوڑی سی جو آہستہ آہستہ کنونس کرتا ہے شیطان اسے، ہاں دیکھو اس کی کش کیسے ہیں، دھواں نکالتا کیسے ہے، بعض سائڈوں پہ سر پھو کرتے ہیں، سائڈوں سے نکالتے ہیں، بعض تو یہ کیا ہے، ابتدا میں یہ دیکھتا ہے۔ ابھی میں آتا ہوں جی، سلام علیکم، کوئی بات نہیں، ڈراپ ہو کے دوبارہ کر لیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، تماشا کرتا ہے ان کا، کیا کر رہے ہیں یہ، ان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، ان کے کش لگانے کا انداز کیا ہے، ان کے دھواں پھینکنے کا انداز کیا ہے۔ پھر کیا ہے، ایک دفعہ سے خود بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہے اس میں۔ پھر اس نے کش لگایا، اسے کھانسی شروع ہو گئی، اسے چکر آنا شروع ہو گئے، اس کے بعد کیا ہے، ہاں دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہ جو جواریے ہوتے ہیں، یہ جو نشئی ہوتے ہیں، یہ پہلے دیکھتے ہی دیکھتے نہیں ہو جاتے ہیں، یہ گریجول ہی ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ نشئی بنتے ہیں، آہستہ آہستہ جواریے بنتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ شرطیں لگایا کرتے ہیں، پہلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ شیطان انہیں مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں میں مبتلا کر کے پکا نشئی پھر بنا دیتا ہے۔ شیطانی حرم، شیطان اس طرح کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، سوال اس سے آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ میں مولانا اسرا یزدانی کو چیز کری تھی۔ آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مانچسٹر سے سسٹر بات کر رہی ہوں۔ جی مانچسٹر، جی فرمائیے۔ تو وہ یہ میں نے صبح ایک ذکر کر رہے تھے، جب حج کے موضوع پہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ حج میں ایک رکن یہ ضروری ہے کہ طواف نساء کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کو جو مس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرا تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آج سے بہت سال پہلے عمرہ کیا تھا، اور وہ بھی اہل سنت کی والجماعت لوگوں کے ساتھ، بہت عرصہ پہلے۔ تو وہاں پہ تو ان کو بھی معلوم نہیں تھا حج یہ، اور مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ پہ، اگر زندگی میں شادی کرتی ہیں تو آپ کی شادی یعنی نکاح وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اب اس میں تو میں نے سن کے بہت سی زیادہ پریشان ہوں، میری تو 2 چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، اور اس سلسلے میں میں ابھی جا بھی نہیں سکتی ہوں۔ اور اس زمانے میں جب میں نے عمرہ کیا تھا تو مجھے تو کوئی علم بھی نہیں تھا، نہ ہی وہاں کے مولانا صاحب نے مجھے بتایا، نہ ہی میرے نالج میں تھا کہ وہ طواف نساء بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک اہم رکن ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ مجھے بتا دیجیے، کیونکہ آئی ایم ویری اپسیٹ سنس آئی ہرڈ فرام دس ٹاپک، سو مجھے تو پیس نہیں ہو رہا، تو مجھے آپ تھوڑا سا سیٹسفائڈ کر دیجیے۔ ٹھیک، میں سمجھ گیا آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی 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 فرمائیے۔ Hello, Assalamu alaikum. I'd like to ask a question to Maulana Sahab, please. Yes, go ahead. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ عمران from Woking. عمران، اوکے انشاءاللہ Woking. Maulana, is it okay if I speak English? Yes, why not? Okay, I just wanted to ask a question because I've recently been talking to some Shia brothers, and some of these, there's been a lot of ideas about extremism, and a lot of these, I've got a friend and a few others who listen to Yasir Habib, who you may have heard of. He's a Maulana in London somewhere, and he has some very, very extreme ideologies about just certain things about, some of the symbols of Sunnis, and he really, really blasts it, but it's becoming very prevalent now. What are your thoughts on this? What should we be doing? The books our books are saying that these people were incorrect, these are the things they did. And there's Yasir Habib who's saying that if the books say we should then be saying this to everyone, what should be our position as Shias in this world? Inshallah, if you could answer that, would be excellent. Ahsant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام علامہ عدیل صاحب۔ عدیل صاحب، ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے شیطان کے حوالے سے۔ جی پرویز بھائی، پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، فَطَلَقَ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
تو میرا جو ناقص مطالعہ ہے اس کے حوالے سے مجھے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین بسورہ اعراف کی آیت ہے، اسی کے حوالے سے روایات ملی ہیں. اور کتب اہل سنت میں سے عام طور پہ جلال الدین سیوطی کی جو تفسیر در منصور ہے اس میں ہر قسم کے حوالے مل جاتے ہیں، مگر جب میں نے اس کو بھی کھول کر دیکھا ہے تو وہاں پر جو الفاظ ملتے ہیں وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے ملتے ہیں کہ سرکار کے نام کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. تو آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ کیا آپ کے مطالعہ میں اگر کوئی کتب اہل سنت کا کوئی حوالہ آپ کے سامنے ہے موجود تو اگر آپ وہ دکھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، یا کوئی کتاب جو جس میں پوائنٹ اینڈ پاک کے نام کے وسیلے سے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، تو اگر آپ اس کی سند اور اس کے جو راوی ہیں وہ بھی ساتھ دکھا دیں تو مہربانی ہوگی. ٹھیک، تو آپ اس وقت گفتگو فرماتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. بہت شکریہ، انشاءاللہ شکریہ انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جناب کی گفتگو سن رہا ہوں اور شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نوازی ہو تو تب یہ کام ہو سکتا ہے. اس کو نسانے کے لیے بہترین چیز ہے کہ کلمہ اور اللہ کا ذکر، اللہ اکبر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلمہ اس کے لیے گولی ہے. تو ہر وقت کلمہ پڑھنے والا انسان اس سے آسانی سے بچ سکتا ہے. بالکل. اس کے حربے ایسے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ گھر میں ہی رہتے ہیں آگے پیچھے، تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو تب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ذریعے سے شیطان سے بچ سکتا ہے آدمی. تو میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہم لوگوں کو آپ لوگوں کے ذریعے سے علم میں اضافہ ہو اور ہم اس سے بچ سکتے. اس سے بچ جانا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اس آدمی کے اوپر جو شیطان سے بچ جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. بہت شکریہ، انشاءاللہ زندہ باد. اللہ پاک جزائے خیر دے اور آپ کو صحت دے، انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. آخری دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے ایک مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے پلیز. میں جی فرمائیے. آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی لیکن کوئی بات جی فرمائیے. تو میں بس ایک سوال کرنا تھا لیکن شاید وہ مجھے آن ایئر جواب دے دیں یا ویسے دے دیں نا. کوئی بات نہیں. جی آپ میرا سوال لکھ لیں گے؟ جی آپ بتائیے، میں سن رہا ہوں. بالکل جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اسلام میں کس مطلب کیا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی اور ڈپریشن اکثر جو انسان ڈپریشن میں آ کے کسی کے ساتھ زیادتی یا کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے جو کہ اسلام میں ذرا صحیح نہیں ہے. جی تو اس بعد میں اگر انسان اس کا کفارہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک، میں سمجھ گیا بالکل سمجھ گیا. یہ میں پرویز بھائی کے لیے علامات جو ہے نا چلنے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھی باتیں ہمیشہ کی طرح آپ کر رہے ہیں. شکریہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کوئی ایسا کوئی چھوٹی سی دعا بتائیں کہ جو انسان دن کے کام کاج میں کرتا رہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ورد کرتا رہے، پڑھتا رہے، جس سے شیطان سے بندہ بچا رہے اور عبادت بھی ہوتی رہے اور گھر کے بھی کام کاج میں لگا رہے اور زبان پہ ورد بھی رہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو میرے پرویز بھائی صاحب ہیں، میں نے آپ کے ہر پروگرام میں وہ کال کرتے ہیں، بہت اچھی ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن لگتا ایسے ہے کہ وہ زیادہ شیعوں کے ٹی وی دیکھتے ہیں، اب مجھے لگتا ہے وہ چینل ہی نہیں دیکھتے، ہمارے شیعوں کے چینل دیکھتے ہیں اور اطراز بھی ہم بھی زیادہ کرتے ہیں. وہ بھائی بہت اچھے ہیں اور ان کے ہم جذبات کی بہت قدر کرتے ہیں. خدا حافظ. ان کا حق بنتا ہے کوشچن کریں، یہ ان کا اپنا
ٹی وی ہے اور ہمارے سارے بھائیوں کا، اہل سنت اہل شیعہ سارے دیکھیں ماشاءاللہ. شیعہ تو خیر دیکھتے ہی ہیں باہر کے. ہمارے یہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پروگرامز کہ ہمارے پر انفارمیشن وہ اہل سنت زیادہ دیکھتے ہیں. بہت الحمدللہ رب العالمین. یہ ہدایت ٹی وی کی ان خوبیوں میں سے ایک یہ ہے، یہ سارے اپنے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا، میں پرویز بھائی کے لیے میں نے یہ رکھ لیا حوالہ، ابھی میں انشاءاللہ ان کو خدمت میں دے دوں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، مختلف قسم کے اس کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اور گریجولی ہوا کرتے ہیں. جس طرح ہر نیگیٹو کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے سگریٹ پینے والوں کی. جتنے سگریٹ پیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، خود پوچھیں، وہ بھی یہی کہیں گے جو میں نے بات کی ہے کہ پہلے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کشوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دھواں پھینکنے کو دیکھتے ہیں، ان کا دھواں کی کس سائڈوں پہ جاتا ہے. ہر ایک اپنا الگ الگ سٹائل ہوتا ہے سگریٹ پینے والوں کا. اسی طرح جو یہ قمار بازی کرتے ہیں، جواریے جو ہوا کرتے ہیں یا جوا بازی جو کرتے ہیں، ان کا بھی یہی صورت ہے. پہلے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، شرطیں لگاتے ہیں، الٹ مچاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی ان کے ساتھ جو شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اکتاتا نہیں ہے شیطان. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. مجھے بعض کی بڑی ایک دفعہ بات کر دی تو 20 دفعہ تو میں جن سمجھا چکا، پھر یا جانے بار. بابا آپ اپنا جو پروسیس ہے تبلیغ کے، اس کو آگے تبلیغی جو پروسیس ہے. میں آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بات بتاؤں کہ خاتون آتی ہے، پہلی دفعہ مسئلہ آخر پوچھتی ہے، پھر جناب سیدہ بتاتی ہیں. دوسری دفعہ اگر وہی مسئلہ پوچھتی ہے بتاتی ہیں. تیسری دفعہ آتی ہے، چوتھی دفعہ سے شرم آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ بار بار پوچھی. سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ سیدہ مجھے شرم آ رہی ہے. میں پھر وہ فرمایا جتنی دفعہ مرضی ہے تم آؤ یہی سوال کرو، میں کبھی نہیں ہوتا ہوں گے، کبھی مسئلے سے پریشان نہیں ہوں گی. یہ سیرت معصومین ہے بابا، ان کو بتاتے رہو بتاتے رہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ماننے والے ہیں اور صحیح معنوں میں جو جسے کہا جائے کہ صحیح تبلیغی فن سے جو واقف ہوا کرتے ہیں. تبلیغ ایک فن ہوا کرتا ہے اور ہمیشہ جو تبلیغ ہے ایفیکٹ کرتی ہے انسان کی ذات پر، وہ ہے انڈائریکٹ تبلیغ. ڈائریکٹ تبلیغ ہمیشہ نقصان دیا کرتی ہے، اور جس سے انسان فائدہ نہیں بلکہ انسان میں وہ انمیٹی جس کو کہا جائے اور جیلسی جس کو کہا جائے اور بغض اور اناد جس کو کہا جائے، وہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. لہذا اوائڈ کریں مبلغین ان چیزوں سے. تو کیا ہے کہ شیطان مختلف جب حربے استعمال کرتا ہے، 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں شیطان کے سلسلے میں کہ بالسوء والفحشاء. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ برائی کے ذریعے، دوسرے کیا ہے بے حیائی کے ذریعے، تیسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرنا کہ جو جھوٹ ہیں. یہ 3 اس کے بڑے حربے ہیں. اور پھر وہ اپنے جتنے چیلے ہیں نا شیطان کے، انہیں پھر وہی بھی کرتا ہے، یعنی انسپائر کیا کرتا ہے اور انہیں مختلف قسم کے الہام کیا کرتا ہے. دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 121 فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے جتنے اس کے فرینڈز اور جتنی اس کی فیملی ہوا کرتی ہے شیطان والا، ان سب کو کیا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے. یہاں سے اگر میں بات کو تمام کر رہا ہوں، اور چونکہ میرے بعد لائیو پروگرام بھی ہے اور میں انشاءاللہ العزیز آج چونکہ میں اپنا پیپر ورک کار پہ بھول کے آ گیا تھا، پھر میں نے بچوں کو کہا کہ مجھے اسکین کر کے دو اسکین کر کے پھر میں نے پرنٹ کیا اور پھر میں آپ کی خدمت میں آیا. یہ بعض اوقات لوگ تعجب کرتے ہیں، بلکہ ایک جگہ ہم تھے تو میں نے کہا مجھے جاننا ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے پروگرام کے سلسلے میں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر تیاری کے اس طرح نہیں ہوتا ہے. تیاری باقاعدہ پراپر تیاری کے ساتھ ہم لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور پوری سیٹنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ آیا. تو یہ ہے کہ جس طرح شیطان اپنے اولیاء کو، اپنے دوست احباب کو الہام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے ماننے والوں کو، اولیاء اللہ کو وہ بھی الہام کرتا ہے. اگر آپ مجھے یہ کہیں، کوشچن کریں کہ یہ ہمیں کس طرح ہاؤ ڈو وی ڈفرینشیٹ، یعنی کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ یہ الہام کیسا ہے، یہ الہام
نورانی ہے یا یہ الہام شیطانی ہے، کس طرح ہمیں پتہ چلے؟ میں اس کو بہترین آپ کو جو ہے نا وہ اس میں کوئی اتنا مشکل کویسچن نہیں ہے، بہترین انداز کے ساتھ آپ اس کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شیطان کا الہام ہوتا ہے اس میں گھٹن ہوتی ہے، اس میں ڈپریشن ہوا کرتا ہے، اس میں تشنج ہوا کرتا ہے، اس میں بوجھ ہوا کرتا ہے، اس میں تکلیف ہوا کرتی ہے جو شیطان کرتا ہے۔ جو الہی، چونکہ وہ جس وجہ سے ہوتا ہے، تشنج جس وجہ سے ہوتا ہے، سٹریس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ چونکہ فطرت کے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک اس باڈی کو، اس جو بدن ہے انسان کا، ایک ڈیزائننگ ہے اس کی، اور میں اس پہ وہ نہیں جاتا کہ جو سیاست میں وہ روایت ہے اور باقی کرسچن میں بھی اس کو کافی جو ہے نا وہ مثلاً اللہ نے حضرت آدم کو جو کریٹ کیا ہے in his form, in his shape، وہ ایک الگ ہے، عرفانی مسئلہ ہے، اس کا تعلق صوفیزم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مسٹیسزم کے ساتھ ہے، وہ ابھی اس کی ڈسکشن کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن میں اتنا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو الہی الہام ہوا کرتا ہے، چونکہ فطرت کے عین مطابق ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ الہی الہام میں نشاط ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے، انسان کیف محسوس کرتا ہے۔ یہ الہی جو الہام ہوا کرتے ہیں اس میں تکلیف نہیں ہوتی، اس میں سنگینی نہیں ہوتی، اس میں بوجھ نہیں ہوتا، اس میں سٹریس نہیں ہوتی، اس میں ڈپریشن نہیں ہوا کرتے۔ ڈپریشن آ گیا ہے، تشنج آ گیا ہے، سٹریس آ گئی ہے، اس کا مطلب خدا سے نہیں ہے۔ ہر ایول کا تعلق خدا سے نہیں ہے، شیطان سے ہے، یا خود نفس انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ مبدأ خیر ہے، مرکز خیر ہے۔ ہر خیر بھی جہاں پہ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے۔ ہر خیر کو پہنچانے والے کی طرف دیکھیں گے تو ذات مصطفیٰ اور ان کی پاک اہل بیت نظر آئے گی، جس طرح آپ زیارت جامع میں پڑھتے ہیں، اے اہل بیت نبوت، آپ وہ ہیں کہ جو خیر کی بنیاد بنتے ہیں، خیر کی بنیاد بنتے ہیں۔ لہٰذا اپریشیٹ کیا کرے ہمیشہ ان ذوات مقدسہ کو کہ جن کے صدقے میں ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، ہم رحمتوں کی طرف جاتے ہیں، ہم الہی برکات ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ نصیب کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیشہ الرٹ رہیں اور اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ تاکہ شیطان کے جو مختلف قسم کے ہتھ کنڈے ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں۔ ابھی آگے کویسچن آنسر کا مسئلہ، اور ہماری سسٹر نے فون کیا ہے کہ وہ حج کے ارکان میں، بالکل صحیح ہے، حج کے ارکان میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے طواف النساء کا۔ طواف النساء واجب ہے، مکتب اہل بیت میں طواف النساء واجب ہے۔ طواف النساء کے بغیر ایون اگر بچے بھی ہیں اور فرض کیا نابالغ بھی ہے، اگر انہوں عمرہ کی نیت کر لی ہے اور عمرہ بجال ہے، اگر وہ بھی طواف النساء نہیں کرے تو جب تک وہ طواف النساء نہیں کرتا اس وقت تک شادی کے اس میں انوالو نہیں ہو سکتے، بندھن میں۔ اب ایک آدمی ہے، گیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے طواف النساء کیا چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب پہلی دفعہ عمرہ کے لیے گئے تو میرے ساتھ بچے بھی، ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہیں، اس وقت ہم نے مسجد شجرہ سے ان کو احرام باندھا اور احرام باندھ کے چلے گئے۔ میں پچھلے دنوں سنا رہا تھا کہ اگر مجھے اب کہیں کہ اتنے تم طواف کرو تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو مجھے ان کے جو طواف نے اس پہ شک پڑ گیا بچوں کی۔ میں نے ہر بچے کے نام کا خود طواف کیا بعد میں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، اگر کسی کو یہ ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کا، یا واپس آ گیا ہے، حج تمام ہو گیا ہے، عمرہ تمام ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کا طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، فون کرتے ہیں۔ آپ کے ماشاءاللہ بچیاں ہو گئی ہیں، یہ وطی بالشبہ کے اس عمرے میں آتے ہیں، بچیاں آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اب کے بعد آپ نے اوائڈ کرنا ہے اپنا جو سلسلہ زوجیت ہے، ابھی آپ اس میں انوالو نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا طواف النساء ابھی مکمل نہیں ہوتا۔ طواف النساء کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہاں ہدایت ٹی وی پہ فون کریں جب کوئی ہو، تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ارینج کرا سکیں۔ ابھی جو وہاں پہ گئے ہیں حاجی
اور تاکہ آپ کی نیابت میں وہ طواف النساء کر لیں. جب آپ کی نیابت میں جو ہی طواف النساء ہو جائے گا سو ایوری تھنگ از اوکے، کوئی اس میں پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن ابھی اس وقت چونکہ مسئلہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، ابھی آپ جو میاں بیوی کے ریلیشن کا مسئلہ ہے ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ابھی اوائڈ کرنا ہوگا آپ لوگوں کو. لہٰذا اس مسئلے کو جلدی سے جلدی جو ہے نا حل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اگر اس پہ فون کر دیں تاکہ وہاں پہ جو ہمارے برادران گئے ہوئے ہیں، حجاج گئے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کی ایک نیابت میں طواف النساء کر کے اور 2 رکعت نماز طواف النساء پڑھ لی جائے، فائن، کوئی ایسا جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی کے جو میں نے بتا دیا ہے اسی طرح کرنا ہے کہ اوائڈ کریں اپنے تعلقات کو. ہمارے عمران بھائی نے کیا ہے کہ وہ جو ایک ایکسٹریمزم کا اس وقت مسئلہ ہے، بہت زیادہ اس وقت چھڑا ہوا ہے، ریڈیکلائزیشن ہے، ایکسٹریمزم ہے. اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، مکتب اہل بیت میں کسی قسم کی کوئی ایکسٹریمزم کا چکر نہیں ہے. کوئی ایکسٹریمزم، کوئی ٹیرورزم کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی ریڈیکلائزیشن جو ہے نا، یہ بھی اگرچہ اصطلاحات بعد میں بنائی تو یہ ہے کہ اس میں نہیں ہے. اور جو آ کر مختلف صورتوں میں یا مختلف شیپس میں آ کر کسی قسم کی ایکسٹریمزم ان آل فارم، ہر قسم کی جو ایکسٹریمزم ہے، اسلام عدل کا مذہب ہے. اسلام میں نہ افراط ہے نہ اسلام میں تفریط ہے، دونوں چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. تو مکتب اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایکسٹریمزم ہمیشہ اس طالبان کے اسلام سے آیا کرتی ہے، ان سے آیا کرتی ہے کہ جنہوں نے ان کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا، جو صدام کے اسلام والے ہیں ان کے لیے ہے ایکسٹریمزم کا. مکتب اہل بیت میں ہمیشہ تعادل رہا ہے، توازن رہا ہے، عدل کا مذہب ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسا نہیں. ہمارے پرویز بھائی نے دیکھیں، یہ ہماری کتاب ہے تفسیر المرجان، اس میں ہم نے مختلف حوالے آپ کی خدمت میں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے دے دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج دیں گے. آپ اپنا ایڈریس بھجوا دیں. یہاں پہ کلمات کی جو ہم نے بات کی ہے اس میں روایات ہیں. آپ تفسیر در منصور، آپ نے صحیح کہا، میں نے بھی ایک حوالہ یہاں سے دیا ہے، اور دوسرا حوالہ بھی آپ کو یہاں پہ کنز العمال سے، متقی ہندی کی، اس میں سے بھی ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 475 پر ہے. یہاں پہ بھی آپ کو یہ ملے گا. یہ دیکھیں، میں پڑھتا ہوں ابھی، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ سن لیں. یہ کنز العمال سے تفسیر ہے، در منصور سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ آپ نے ویسے کہہ دیا کہ وہاں سے تو ہر چیز مل جاتی ہے. یہ حوالہ کیا ہے؟ تفسیر در منصور سے نہیں ہے، یہ ہے کنز العمال سے. اور متقی ہندی نے بڑی معروف جو کتاب ہے اس میں سے ایک کنز العمال ہے. اس میں یہ ہے کہ اسی توبہ کے سلسلے میں تو حضرت جبرائیل نے، دیکھیں ان سوالات کے جواب، پورے ایک بحث ہے، جو کلمات کیا تھے کیا نہیں تھے، اس پہ پوری ہم نے یہاں پہ ڈسکشن کی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اسی کے ذیل میں یہ جو آیت نمبر ہے نا 37، اس کے ذیل میں ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ ڈسکشن ہے، اور جس میں تفسیر وہی جو آپ نے کہا کہ تفسیر در منصور سے بھی ہم نے نقل کیا، لیکن میں وہ نہیں دے رہا ہوں کہ اخرج ابن نجار عن ابن عباس سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیہ قال سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. یہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ضرورت قبول کر. یہ تھا در منصور کا جو آپ نے آلریڈی شاید پڑھا ہوا ہے. اب آتے ہیں کہ جو کنز العمال کی جلد نمبر 2 والیوم 2 اینڈ پیج نمبر 475، اس میں کیا ہے کہ یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ حضرت آدم کو سکھائے کہ اس طرح کریں آپ. حضرت آدم نے عرض کی کہ میرا گریہ رحمت خدا کے جوار سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو کچھ کلمات کا واسطہ دینا چاہیے. یہ جو سجیشن ہے، سجیشن حضرت آدم کو حضرت جبرائیل نے دی ہے. کیا ہے کہ تاکہ خدا آپ کی توبہ قبول فرما لے. بے شک خدا غفور و رحیم، اور وہ کلمات یہ سکھائے حضرت جبرائیل نے. کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا انت
عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت التواب الرحیم. یہ آپ مجھے اگر اپنا ایڈریس میں تو یہ کتاب آپ کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ العزیز. تو اس کے پیج نمبر جو ہے ہماری اس کتاب کے پیج نمبر 409 سے لے کر اور 412 تک اس کو آپ ضرور پڑھیے. پوری ایک ڈسکشن ہے حضرت آدم کے سلسلے میں، وہ غلطی کیا تھی، کیا تھا وہ، کیا اسے غلطی شمار کیا جائے گا، کیا اسے ذم شمار کی جائے گا، اس میں پوری جو ہے نا یہاں پہ ڈسکشن موجود ہے. ہمارے یعقوب بھائی نے بھی اپریشیٹ کیا پروگرام کو، تشویق بھی کرتے ہیں، ترغیب بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے. اور ہماری سسٹر نے کہا ہے کہ مجھے جو ڈپریشن ہے، دیکھیں ڈپریشن کا بہترین آپ کو میں علاج بتاؤں، آپ دعائے مشلول پڑھا کریں. دعائے مشلول بہترین حل ہے ڈپریشن کا. دعائے عدیلہ پڑھیں اور دعائے مشلول پڑھیں. ہماری سسٹر نے کہا ہے کہ ہم کام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ورد بھی ہوتا رہے. دیکھیں ورد بہت ہیں، آپ صلوات پڑھتے چلیں، کمال کا ورد ہے اور کمال کا ذکر ہے. یا آپ اور کچھ نہیں، کم از کم جو ہے نا ایسا ورد بھی ہے کہ جو پتہ بھی نہیں چلتا ہے دوسروں کو. اور معصومین علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو یہی سکھایا کرتے تھے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے جو ہے نا آدمی ویسے بھی اگر ہو تو انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایسا ورد ہے کہ جس میں کوئی ریا کا خطرہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. جتنے مریض ہیں پروردگار میں شفا عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. عالم طاغوت کو نابود فرما. یا اللہ اپنے آخری ذخیرہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.